کر رہے تھے فلسطینیوں کے لیے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والے آئے اور آپ سب کو گرفتار کر رہے ہیں۔ اچھا، میری گزارش یہ ہے کہ ہم انوائٹیڈ تھے، مرکزی مسلم لیگ والوں نے یہاں پر پروگرام رکھا تھا فلسطین کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے، جس میں پاکستان اسلام آباد سے مختلف شہری جو ہے یہاں پر آج آئے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ بعد از جمعہ یہاں پر ایک فلسطین کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے پروگرام ہو رہا ہے جو پرامن ہوگا اور آئین کے مطابق ہوگا۔ اسلام آباد کے شہری یہاں پر جب اکٹھے ہوئے تو اسلام آباد پولیس جو یہاں سے پہلے سے موجود تھی اور ابھی ہم جانے والے تھے اس پروگرام میں، تو انہوں نے دھاوا بول دیا اور تقریباً 30 سے 40 جو اسلام آباد کے شہری ہیں جن کے پاس کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں تھا، جبکہ میں سمجھتا ہوں آئین کے مطابق کوئی بھی پارٹی کا جھنڈا وہ پکڑ سکے تھے، سوائے فلسطین کے جھنڈے کے ان کے پاس کوئی جھنڈا نہیں تھا، اور ان پہ دھاوا بولا گیا۔ 30 سے 40 افراد کو پکڑ کر لے کے چلے گئے ہیں، جو بائک تھا ان کے پاس ان کے بھی پکڑ کے لے گئے ہیں۔ اب بحیثیت ہم قانون دان یہ ضرور کریں گے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ آپ اسپیچ کر سکتے ہیں، آپ جلسے جلوس کر سکتے ہیں، اپنے آزادی اظہار خیال کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام حقوق جو ہمارے آئین میں موجود ہے اس کی پامالی کرتے ہوئے ان تمام افراد کو جو کہ پرم تھے، پرم شہری تھے اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان، وہ امت مسلمہ کے لیے یکجہتی کے لیے آئے تھے، فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے یکجہتی کے لیے آئے تھے، اسرائیل کی دہشت گردی کے لیے کنڈیم کرنے آئے تھے، غزہ کے جو مظلومین ہیں جو ہزاروں میں اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق وہ لاکھوں سے زیادہ تعداد میں جو ہجرت کر چکے ہیں، ان کی عمارتیں بالکل ریز کر دی گئی ہیں، زمین بوس کر دی گئی ہیں۔ تو میں التماس یہ کروں گا کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں یا انگریزی دور میں رہ رہے ہیں۔ اگر بینگ اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن اور ہسٹری میں کہوں تو انگریز کی ہسٹری بھی پڑھی ہے۔ یہ دور تو جو انگریز 1857 سے 1947 تک اس نے یہاں پر حکومت کی اور ہمیں غلام بنایا، لیکن اس دور میں بھی اس طرح کی جو ہے فسطائیت نہیں تھی، ظلم نہیں تھا، آمریت نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خدا کی قسم پاکستان میں آمریت بھی ہے، آئین ٹوٹ چکا ہے، جمہوریت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بنیادی حقوق ختم ہو چکے ہیں۔ چادر اور چار دیواری پوری قوم نے دیکھا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی ہو رہی ہے، گھروں میں گھس کے عورتوں کی عزت پامال کی جاتی ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، بچے مر رہے ہیں ہاسپٹل میں لیکن ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، ان کے کاروبار ختم کیے جا رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے، یہ جو فسطائی حکومت ہے جس شکل میں بھی ہے، غیر جمہوری طاقتیں ہیں، یہ امریکی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ امریکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کس طرح کنٹرول کرتا ہے سب کو معلوم ہے، اور پاکستان کو 76 سالوں سے جن غیر جمہوری طاقتوں کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں اس پوری قوم کو پتہ ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو 1971 میں حمود الرحمان کمیشن کے مطابق پاکستان کو 2 لاکھ دیے۔ میں ایک کوٹ کروں گا شمشاد احمد صاحب کے، جو کہ فارن سیکرٹری صاحب کا رہ چکے ہیں، فارن ڈپلومیٹس رہے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے وہ الفاظ کیے، وہ ہو پاکستان کی سچویشن ہے کیونکہ وہ تقریباً مور دین 85 ایئرز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا تھا، پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور خدا کی قسم اب پاکستان کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ 25 کروڑ عوام ڈیمورلائز ہو چکی ہے، آپ سے محبت کرنے کے بجائے روز بروز نفرت بڑھ چکی ہے۔ تو خدا را اگر ذرا سی بھی کوئی غیرت ہے، کوئی شرم ہے، کوئی پاکستان کا تم نے نمک زوڑا جو کھایا ہے، حرام تو تم نے کیا ہے، ایک بھی رتی برابر تمہیں حلال کا رزق کھایا ہوا ہے، تو خدا کی قسم شرم کرو، ان کو فنڈامنٹل رائٹس تو دو تاکہ وہ پاکستان کے لیے کام کر سکے۔ پاکستان اب اس طرح نہیں چل سکتا، پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان جس طرح 1971 میں ٹوٹا تھا، اسی طرح جو گریٹ گیم کا حصہ آپ سب کو پتہ ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہاں مختصر سی بات کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں امریکہ پاکستان کے گریٹ گیم کے حصے کے سازش کا حصہ ہے، اور وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اور ایجنٹ اپنے آگے ٹاؤٹ کے ذریعے پاکستان کو اس لیول پہ لے جانا چاہتا ہے
تاکہ اپنی مرضی سے اس کے مستقبل کے فیصلے کیے اچھا سر، میں ایک چیز فیل کر رہا ہوں کہ عمران خان کو کی تصویر اگر بٹوے میں مل جائے تو میرا خیال ہے اس پر بھی FIR ہوگی، اور اگر آپ کی فیلنگ کو چیک کرنے کے لیے کوئی پرزہ آ جائے تو میرا خیال ہے اس پر بھی FIR ہوگی۔ میں موجودہ صورتحال میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پرامن احتجاج تک کوئی ایسی بات نہیں تھی، فلسطین کی بات ہو رہی تھی، تو جو آپ نے دیکھا اور دوسری طرف بھی ایک جلسہ ہو رہا ہے وہاں پر کوئی کارروائی نہیں ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل میں یہی کہنے لگا، مختصر یہ کہ ویسے میں اس جلسے میں ہی انوائٹڈ ہوں، ڈاکٹر بابر وان صاحب ہیں اور میں انوائٹڈ تھا، اور یہ میرے دوست یا میرے ساتھ تھے، ہم نے اس میں شامل ہونا تھا۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ یقینی طور پہ آئین اور قانون کے مطابق ایسی کوئی کلاز نہیں ہے کہ کسی پارٹی کا جھنڈا پکڑنا، کسی پارٹی کے لیڈر کی تصویر رکھنا یا اپنے خیالات کا اظہار کرنا نہ آئین کے مطابق کوئی جرم ہے، نہ قانون کے مطابق جرم ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن 16-17 سالوں میں قوم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ نہ قانون ہے نہ آئین ہے، اپنا قانون ہے جسے جنگل کا قانون ہے۔ میں سمجھتا ہوں الف فے افغانستان ہے، یہ الف غین افغانستان بن چکا ہے، جنگلستان بن چکا ہے، اور یہ جنگل کا قانون ہے۔ اب میں اس میں آ جاتا ہوں کہ میرے سامنے ایک پروگرام ہو رہا ہے، یقینی طور پہ جو بھی پارٹی، جو بھی افراد، جو بھی ایسوسیشن فلسطین کے ساتھ یکجہتی کرنا چاہتی ہے، وہ اس کا حق ہے کہ وہ نکلے پاکستانی کے طور پہ بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کی صورت میں، ملت کے فرد کی صورت میں، اور اظہار کرے پرامن طریقے سے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے یہاں پر کسی کے پاس نہ ڈنڈا ہے نہ سوٹا ہے، تو یہاں پر ہم ایک اچھے ماحول میں آئے ہیں تاکہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ وہ کہ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کو، اور بحیثیت ہم پڑھتے ہوئے ہیں کتابوں میں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان واحد 57 اسلامی ملک میں ایک اٹامک پاور ہے جو جواب دے سکتی تھی، جو کنفرنٹ کر سکتی تھی وسطائی اسرائیل کو، لیکن انفارچونیٹلی چاہے وہ پاکستان ہے، ترکی ہے، یا اس طرح کے کئی ممالک جو بہت زیادہ پلیج کرتے ہیں کہ ہم بڑے اسلام کے چیمپئن ہیں، لیکن عملی طور پہ اس وقت ایک چھوٹا سا اسرائیل جسے خنجر کی صورت میں مغرب نے مشرق وسطیٰ میں گھونپا ہے، جو 76 سالوں سے بلیڈ کر رہا ہے، انفارچونیٹلی اب وہ بھی فالس فلیگ کا وہ حصہ ہے، اور جو فلسطین میں ہونے جا رہا ہے یہ پورا پلان تھا، میں سمجھتا ہوں فالس فلیگ کا حصہ تھا، تاکہ ایک موقع پرووائڈ کیا جائے اور غزہ کی پٹی جو چھوٹی سی رہ گئی تھی جہاں پر فلسطینی تقریباً 20-22 لاکھ لوگ تھے اس پہ حملہ کرے اور اس کو بھی ہم الیمیٹ کر دیں۔ تو انفارچونیٹلی میں جو آنے والا وقت ہے وہ بہت برا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہم میں جان نہیں ہے، ہم 150 کروڑ سے زیادہ مسلمان وہ عضو معطل ہیں، ہم بے معنی ہے، بے توقیر ہے، اپنے آپ کو اٹھائیں گے تو مکالمہ کریں گے، لیکن اپنی قوم اپنی حکومت ہی ہمیں مارے گی تو پھر ہم کہاں پناہ لیں گے، کہاں مقابلہ کریں گے۔ سر کہ ادھر آ جاؤ آپ، تاکہ وہ فرنٹ پہ آئے گا آپ تھوڑی سی جگہ۔ اچھا سر، ہم نے سنا ہے زمین لرز رہی ہے، شیر کی آمد ہے سر، شیر آ رہا ہے جی لندن سے۔ او میرے خدایا، کسی کو میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ جناب آپ جن ہیں تو آپ جن تھوڑی بن جائیں گے۔ اور نواز شریف گوال منڈی کا رہنے والا ہے، گوال منڈی کی ایک چھوٹی سی گلی ہے، میں وہ دیکھ چکا ہوں، لاہور میں میری آزادی زندگی گزری ہے۔ وہ گوال منڈی میں جسے اتفاق فاؤنڈری کہتے ہیں، وہ 5 مرلے پہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں پر 7 میاں برادران شریف، میاں شریف، میاں مراج، اس کے 5-7 بھائی تھے۔ انہوں نے گٹر کے ڈھکنوں سے چوریاں کر کے، انہوں نے پٹریاں چوریاں کر کے، چوری کا مال کر کے تو یہ پیسہ بنایا، اور پھر اور جنرل جیلانی کے گود میں وہ شخص پلا بڑھا، اور پھر آہستہ آہستہ لوٹ مار اتنی کی کہ آج وہ پاکستان کا ٹائکون بن گیا ہے۔ اور انفارچونیٹلی وہ سارے پیسے، وہ ڈرپوک، وہ گیدڑ، وہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہے، اس کی انویسٹمنٹ انڈیا میں ہے، اسرائیل میں ہے، یا ویسٹرن کنٹریز میں ہے۔ اب وہ شیر کی بات، وہی بات میں نے مثال دے دی، کسی کو شیر کہنے سے یا ٹارزن کہنے سے وہ ٹارزن نہیں ہو سکتا، اگر وہ چھوٹا ہے گیدڑ ہے تو گیدڑ ہی رہے گا۔ وہ شخص کہاں نہیں بھاگا، وہ تو 99 میں بھی بھاگا۔ میں اس وقت پوری طرح فٹنس ہوں، حمزہ شہباز کے ساتھ میں رہا ہوں ایز اے پریزن آفیسر، میں نے ان کو حالات دیکھے۔ بس مختصر یہ ہے کہ اس وقت بھی عوام کو دھوکہ دے کے ایک ایگریمنٹ کے ذریعے پاکستان سے بھاگا، اور بتاتا رہا نہیں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا اس وقت تک جب تک رفیق حریری کے بیٹے نے بتایا کہ جناب یہ ہم لوگ گرانٹر تھے اور یہ ایگریمنٹ کیا تھا، اور 5 سال اسے نہیں آنا تھا، 10 سال نہیں آنا تھا، لیکن
پھر اس کے بعد اب اپنا پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے بہانا کر کے قوم کو دھوکہ دے کے چند دن جیل میں نہیں کر سکا، جبکہ کرپشن کی داستانیں تو اتنی ہے کہ اگر کسی کرپشن کی داستانیں شروع کر دے تو ابھی شروع کروں گا تو پوری رات ہو جائے گی. اچھا، عمران خان صاحب اور نواز شریف میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اوہ ہو، دیر از نو کمپیریزن بٹوین نواز شریف اور عمران خان. میری عمر 53 ایئرز ہے اور میں عمران خان کو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آج میں نہیں کہوں گا کیونکہ 1972 سے وہ پاکستان کے افق پہ چھائے ہیں، تو عمران خان کو میں نے 50 سالوں سے جب سے ہوش سنبھالا ہے اسے ہیرو کے طور پہ دیکھا ہے. اس قوم نے عمران کو 5 اشرے سے زیادہ ایک ہیرو کے طور پہ دیکھا ہے. سب سے پہلے وہ کرکٹ کی دنیا میں چھایا، صرف پاکستانیوں کا ہیرو نہیں تھا، وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کرکٹ فین تھے اس کا ہیرو بنا. پھر وہ شخص شادی آپ دیکھیں جس فیملی میں ہوئی وہ ون آف دی ریچسٹ فیملیز تھی. اگر اس شخص کے ذہن میں سارا پیسہ کمانا تھا نا تو خدا کی قسم آپ ایلن مسک کو بھول جاتے، آپ بل گیٹس کو بھول جاتے، کیونکہ وہ قانونی طور پہ گولڈ سمتھ کا کاروبار سنبھال سکتا تھا اور وہ پوری دنیا میں چھا سکتا تھا. لیکن اس کی سیکریفائس کی کہانی شروع کروں وہ بھی لمبی ہے کہ اس نے پھر یہاں پر اس نے کہا میں ویلفیئر کا کام کروں گا. شوکت خانم کا جو بیڑا اٹھایا تو پوری قوم نے دیکھا کہ جہاں باہر نکلتا تھا بچہ، اسٹوڈنٹ، بوڑھا، خواتین نکل کے جولیاں بھر بھر کے اس کو دیتی تھی، اس میں اعتماد تھا. اسی وجہ سے اس وقت کے سینئر لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تمہیں اتنا گٹ ہے، تم سے لوگ اتنا پیار کرتے، تم جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، سیاست میں آنا چاہیے. مختصر یہ کہ شوکت خانم بنایا تو پیرن گن آف ایکسیلنس بنا کہ آج تک پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، اس کو دنیا کے تمام سرٹیفکیٹ مل چکے، ایک نہیں دو نہیں، آج تیسرا شوکت خانہ جو ایشیا کا سب سے بڑا شوکت خانم ہاسپٹل ہے وہ کراچی میں آپریٹو ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن کے میدان میں آیا. 76 سالوں میں کوئی بھی پاکستانی اسکالر بھی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر نہیں بنا. اس کی کہانی سن لیجئے تو پتہ لگے گا کہ کیسے اس نے 8 سال بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہا. پھر اس نے کہا کہ میں پیسہ بھی نہیں لیتا، مجھے صرف ڈگری یہاں کی دو تاکہ میرے بچے، میرے پاکستانی بھائی وہ ڈگری حاصل کر سکے. پھر پوری قوم نے دیکھا کہ نمل میں ایک دور افتادہ علاقہ میاں والی کا، میاں والی خود بھی افتادہ ہے، اس میں ایسی بیرن جگہ پہ بنجر جگہ پہ بنایا. آج پوری دنیا میں نمل یونیورسٹی کا نام ہے. پھر ایجوکیشن سے نکلا، کہتا میں پاکستان کو اب ٹھیک کر کے سیاسی طور پہ دوں گا، اس کے ادارے ٹھیک کروں گا، اسے ویلفیئر اسٹیٹ بناؤں گا، مدینہ کی ریاست بناؤں گا. پھر دیکھا ایک شخص چلا ہے، کوئی پارٹی، کوئی لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خود اسٹرگل کر کے آئی. ذوالفقار علی بھٹو بھی جس کی پیداوار تھی سکندر مرزا کی، ایوب کی، لیکن ایک وہی شخص تھا کہ جناب اس نے خود پاکستان تحریک انصاف کی ایک پارٹی کو بنیاد رکھا 96 میں اور اکیلا چلا. لوگ مذاق اڑاتے تھے، آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ، کہ یہ تانجا پارٹی ہے، یہ بھی اظہر خان جیسا حال ہوگا. لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اس میں تو میں مختصر کہوں، ہی از بریو، ہی از کریجیس، ہی از آنیسٹ، ہی از سیلف انٹرسٹ. اس کا سیلف انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ سیلف لیس آدمی ہے، وہ بہادر ہے، وہ پاکستان کا بیٹا ہے، وہ مسلمانوں کا بیٹا ہے، وہ پاکستان کا درد رکھے. اس کی تعریف میں یقین کرے لوگ آنے والے کتابیں لکھیں گے. مجھے پتا ہے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو انرجی دی اور اللہ آپ کو مزید انرجی دے، بہت اچھا بولتے ہیں. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، فضل الرحمان صاحب محترم صاحب کا بھی بیان آیا تھا، فلسطینیوں سے گزارش کی گئی ہے کہ خیال کریں. یہ بیان، اس بیان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اب تو یقین جانے میں عمران خان کے بتاؤں، عمران کے بارے میں میں عمران کا ایک اشتہارہ دیتا ہوں. عمران خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے قطعیہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو عزت ہے. یعنی کہ عمران کا جو ہاتھ پکڑتا ہے نا، یہ تھوڑا سا ادھر ہی رہیں گے، وہ لائٹ بالکل سیدھی پڑ رہی ہے، تھوڑا سا ادھر. میں ایک اشتہارہ دیتا ہوں کہ عمران خان ایک پارس کا پتھر ہے. پارس کا پتھر کی آپ کو اس طرح یہ ہے کہ اس کو جو پکڑ لے تو سونا ہو جاتا ہے. یعنی کہ عمران کا ہاتھ بازو جس نے پکڑا وہ سونا اور جس نے چھوڑا وہ مٹی ہو گیا. اور وقت دیکھا عمران کسی کے پیچھے نہیں پڑا، لیکن ایسے ایسے ایکسپوز ہوئے، بڑے بڑے عمران کو بدنام کرنے کے لیے سٹوریز بنائی گئی، کریکٹر لے کر آئے، چاہے وہ عائشہ گلالئی کی صورت میں لے کے آئے، ریحام خان کی صورت میں لے کے آئے یا کسی اور صورت میں، سب ذلیل و بدنام ہوئے، تاریخ کا حصہ کچرا بن گئے. اسی طرح یہ اس وقت جو سیاسی بوندے، سیاسی کیڑے ہیں، یہ اصل میں
माफिया की शक्ल है कि मैं बता चुका हूं ना, अमेरिकी एजेंट्स और आगे टाउट्स, ये टाउट्स हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की फैमिली की सूरत में हो, जरदारी की फैमिली की सूरत में हो, या फजलुर रहमान की सूरत में। वो यहूदी कहता था, आज खुदा की कसम पूरी दुनिया में पता लग गया कि यहूदी एजेंट तो ये लोग हैं, ये मुलाकातें भी करते रहे, इनके पैसा भी बाहर है। इमरान इस धरती का बेटा है, वो तुम जितना कोशिश कर लो वो बाहर भी नहीं जाएगा, वो यहीं पर जिद्दोजहद करेगा। और अब एक इमरान नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम को जो शऊर दे गया है ना, और उसने दे दिया है, अब वो जो है ना, ये बच्चे 7 साल 8 साल के, उनको भी शऊर कर गया है, तो उनकी 70 80 90 100 साल अल्लाह ताला इन बच्चों को जिंदगी दो, तो ये जो नजरिया दे गया है वो खत्म नहीं होगा। ये इमरान की सूरत में 25 करोड़ आवाम इमरान खान है। इंशाअल्लाह हर शख्स अपनी जगह जिद्दोजहद करेगा और अपनी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैंपेन करेगा, और यकीनी तौर पे डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिमेंड यूं जेब में रख के बैठे हुए हैं, मुझसे पूछते हैं कि किस तरह हम जीत सकते हैं। मैंने कहा सिर्फ तुम्हारा वोट नहीं है, तुम्हारे 10 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, तुमने पकड़ के पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाना है, धब्बे लगवाने हैं और फिर पहरा देना है जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान नहीं जीतेगा, जब तक इमरान नहीं जीतेगा, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीतेगा, हमने पहरा देना है। कैंपेन मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ बच्चे नौजवान आए ना आए वो सब तैयार है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इमरान के साथ खड़े हैं। मैं इमरान के साथ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे वकील सर हैं, इनसे बात हुई है। खान साहब, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, रिजीम चेंज होने से पहले मैंने बताते खुद बहुत ज़्यादा खान साहब के खिलाफ वीडियोस बनाई थी, लेकिन जब रिजीम चेंज हुई तो खुदा ने हमें अक्ल दी, हमें शऊर आया, हमारी आंखों का ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी कौम से माफ़ी मांगी कि मैं गलती पर था। इमरान खान साहब आज के दौर का और अल्लाह का वली है। मैंने ये कई मरतबा कहा है कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त अल्लाह खुद खड़ा है, और जिसके साथ अल्लाह खड़ा होता है दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान आएगा, जो इमरान खान साहब के बारे में गलत राय भी रखेगा वो बर्बाद हो जाएगा, जो इमरान खान साहब को टच करेगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। मेरा ईमान है, मेरा पुख्ता ईमान है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। एक लास्ट में नहीं होते तो आप इनकलाब देख रहे हैं, और इमरान खान साहब को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए। देखिए, मैं बच्चों को पढ़ाता भी यूनिवर्सिटी में, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक इनकलाब आएगा, बिल्कुल पत्ता भी नहीं टूटेगा, एक बूटा भी नहीं टूटेगा, गुलदान भी नहीं टूटेगा। इनकलाब यहाँ से आता है, इनकलाब आ चुका है, और इंशाल्लाह हम आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत के जरिए इनकलाब लाएंगे, और इन सब बेगैरतों से, सब एजेंटों से, सब डाउटों से बदला लेकर आएंगे।